بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. مادی لائنیں جتنی ہیں اس میں اللہ کا کوئی وعدہ آپ کو ملے گا نہیں. آپ کو اولاد چاہیے، شادی کرو، ہم تمہیں اولاد دیں گے، یہ کوئی وعدہ نہیں ہے. اب شادی کیجیے، مقدر میں ہو تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. زمیندارہ کرو، تمہاری زمین میں سے اناج اگائیں گے، ان کا وعدہ نہیں ہے. انسان کا تجربہ. تجارت کرو، تمہاری تجارت کو ہم چمکائیں گے، ان کا وعدہ نہیں ہے. آپ جو ہے تجارت کیجیے اور مقدر میں ہو تو مال ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. تو وہاں تجربہ کروایا. مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، انسان کا تجربہ. اس میں سب شریف، مسلمان، ہندو، یہود، نصارہ، یہ سب کے لیے ایک ہی معاملہ. یہ نہیں کہ سورج اٹھتا ہے تو صرف مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، غیر مسلم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. یہ نہیں. مطلب زمین سے نکلتے ہیں تو صرف مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، غیر مسلم نہیں. سب کے لیے ایک ہی معاملہ. دنیا میں جو آنے کا اللہ اپنے بندوں کو جو لاتا ہے اس کا راستہ ایک ہی بنایا، اور دنیا سے جانے کا بھی ایک ہی راستہ. ماں کے پیٹ سے آئے گا اور موت کے پیٹ سے جائے گا. اب مادی لائنیں جتنی ہیں اس آپ ہٹا دیجیے، اس میں جو ہے انسان کا تجربہ ہے. لیکن روحانی لائن تجربہ نہیں، وعدہ. کہ ایک مرتبہ دعا پڑھ لیجیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ایک مرتبہ پڑھی ابھی تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے اشارے پر کر رہے ہیں. کیا کہ جس نے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھی اس وقت یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں. مطلب اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ تو وہ قول ملیں گے. سب سے اخیری قول کہ اس وقت میں جتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے، مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر اللہ نے کیا اس کے اکاؤنٹ میں داخل کر دیا. پڑھنے والے ایک مرتبہ صبح آدمی کہہ دے اللہ میں تجھ سے راضی، تیرے نبی سے راضی، تیرے دین سے راضی. ایک مرتبہ. یہ ساری حدیثیں میں نے مومن کے اکثر بھی لکھی ہے. ایک مرتبہ، ویسے 3 مرتبہ آتا ہے لیکن میں ایک مرتبہ والی بھی رائے نقل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آدمی صبح کے وقت میں اتنا کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا وعدہ کر رہے ہیں، فضیلت بتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر
جنت میں لے جاؤں گا. یہ بات محنت نہیں، دین کے کام میں اعمال صالحہ میں محنت نہیں، لیکن چونکہ ایمان کی کمزوری ہے اس لیے آدمی اس پر دھیان نہیں دیتا. اور جہاں نوٹیں ملتی ہیں وہ نوٹ ملتی ہے آدمی کو تو دکھائی دے رہا ہے 100 روپیہ. ایک مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ پڑھ لو، ہم آپ کو 10 روپیہ دیں گے. چلو 10 روپیہ، وہ 10 روپیے کو دکھائی دیتا ہے. آدمی نے اس میلے میں کھڑا رہے گا، 10 مرتبہ ہو گیا، 25 مرتبہ ہو گیا، اتنے بن گئے میرے. اور یہ اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا. یہ مغرب بات. اس لیے پوائنٹ یاد رکھنا کہ مادی لائن بھی دکھائی دیتی آدمی کو آج دیکھتی ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا. فرشتے یہاں موجود ہے، دکھائی نہیں دیتے. تو یہ نیچے ملیں گی کب ملیں گی یہ دکھائی نہیں دیتا. تو مرنے کے بعد ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ روحانی لائن میں نماز میں وعدہ بے حیائی سے روکی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مدد کا وعدہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم مدد کرتے ہیں ہمارے رسولوں کو اور ایمان والوں، دنیا میں بھی کریں گے بعد میں بھی کریں گے. کیا وعدہ ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. رسول کے ذریعے سے واسطے سے عزت آتی ہے. لوگ کھڑے ہو جائیں اسے عزت نہیں کہتے. آپ کسی مجلس میں چلے گئے لوگ کھڑے ہو گئے کہ عزت ہے؟ یہ کرنا لوگ تو صاحب کے آنے کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مجلس بیٹھی ہے دور کی چیزیں نکل آئی تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سمجھے مجلس ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا نکل آئے بھاگ رہے ہیں یہاں سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں کھڑا ہونا ہی کس دن لوگوں کو دلوں میں ڈالا جاتا ہے. اور ایمان اور ہمارے صالحہ کی دنیا سے آج ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہے. عبداللہ، عبد الرحمان، زینب، عائشہ، فاطمہ سب نام ہے ہمارا مسلمان. لیکن اللہ کی ہے کہ ہمارے یہ نام ہے کہ نہیں وہ تو دیکھنا پڑے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. قرآن کہہ رہا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ مومن نہیں. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہر رکعت میں صرف فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے اور کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ ہمارے دل میں بھی ہے کہ نہیں کہ خالی زبان سے کہتے ہیں؟ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ سے کیا حاصل. دماغ مسلمان ہونا چاہیے، دل مسلمان ہونا چاہیے، ہمارے بال بال مسلمان ہونا چاہیے. تو وعدے وہ حقیقت پر سارے حدیث میں وعدے بھرے ہوئے ملیں گے آپ کو. حدیث میں ملیں گے، قرآن شریف میں ملیں گے. نبیوں کے ساتھ یہ وعدے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. قرآن کے زمانے میں فرعون کے نبی نے کہا تھا کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا. تو بھی ختم ہوگا، تیری حکومت بھی ختم ہوگی. تو خدا کی شان یہ کہ وہ جو ہے گھروں میں تحقیق کرواتا تھا کون سی عورت حمل سے، یہ عورت حمل سے تھوڑا نشان لگا دیتا تھا. جو لڑکی پیدا ہوئی اور لڑکا پیدا ہوا قتل کر.
موسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں حمل ٹھہرے، وہ نچنی ہوتے تھے اس زمانے میں، ستاروں کے کھیل والے اس زمانے میں ان کے یہ چیزیں چلتی تھی. ہمارے شریعت کیا کرے اسے ختم کر دی. وہ بڑے بڑے نشانات کر دیتے تھے. اور جو پولیس ہوتی تھی لیڈیز پولیس تو فرق دیتے کیا لیڈیز پولیس ہو مرد ہو اور کو کیا پیدا ہوتا ہے بس اتنا اور کچھ نہیں. لیکن اللہ اللہ ہے، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. دکان اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے، نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. جتنی منزلیں اس دکان پر آئیں گی اس میں ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں اس دکان کا محتاج اور پابند نہیں ہے. کہ جتنے منزلیں آئیں گی دکان محتاج اور دکان میں بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی محتاج مخلوق ہے. مخلوق جو ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے کہ دکان محتاج اور دکان میں بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی محتاج. دو محتاج جب جمع ہوتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی، ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. اندھا اندھے سے کہے چل تجھے راستہ دکھاؤں، ارے تو مجھے کیا راستہ دکھائے گا، تو خود تو اندھا ہے. لنگڑا لنگڑے سے کہے میرے کنڈے پر بیٹھ جا میں تیری منزل تک پہنچا دوں، تو خود لنگڑا ہے مجھے کیا پہنچائے گا. اس میں ہمیشہ ایمانیات کافی بولتا ہے. خدا کے یہاں سب سے بڑا جرم یہ دیکھا جائے گا اللہ کے یہاں سب سے بڑا جرم ناقابل معافی کون سا جرم ہے؟ سچائی کا انکار. آدمی سچائی کا انکار کرے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اللہ کے یہاں. سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی سچائی کا انکار کرے. بڑے بڑے اس زمانے میں یہ فرعون قارون ان کی حکومتیں جو ہے بڑی سپر پاور دور دور تک ان کے اثرات تھے. اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کرتے تھے. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. یہ قاہرہ جو ہے نا قاہرہ یہ قرآن سے لیا ہے. وإنا فوقهم قاهرون ہماری چلیے. لیکن اللہ کا غیر نظام کیا ہے وہ ان کے سامنے نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ماں کو فکر ہوا ارے اس لڑکا پیدا ہوا، فوراً فرعون آئیں گے قتل کریں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے خبر دے رہے ہیں. وحی کا مطلب یا خبر دینا ہے، الہام کرنا ہے. لیکن وہی نبی کیوں ہوتی ہے؟ عورتوں میں نبی پیدا نہیں ہوتی، مردوں میں ہوتی. اور جو وہی اللہ نے ہم نے خبر دی، ہم نے الہام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. یہ حکم آ رہا ہے کیا موسیٰ کی ماں ٹینشن مت لے، فکر مت کر، اسے دودھ پلاتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے. دوسرا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جب تجھے ڈر لگنے لگے کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے نا، یہ گھر دیکھ رہے وہ گھر دیکھ رہے یا آئے پولیس والے وہاں آئے سب. جب تجھے ڈر لگے کوئی ٹینشن مت لے، اس بچے کو لے کر سمندر میں ڈال دریائی وہاں ڈال. اب دیکھو ماں کی گود یہ حفاظت کا نقشہ ہے اور سمندر یا دریائے تباہی بربادی کا نقشہ ہے. تو اللہ کا حکم مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حکمت اور مقصد کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ اصول یاد ہے. حکم الہی مزاج اور طبیعت کے خلاف تو ہو کہ یہاں حکم الہی ہے سمندر میں ڈال. اور اللہ تعالیٰ
میری گود جو ہے یہ تو حفاظت کا نقشہ ہے، سمندر کو تباہی بربادی کا نقشہ ہے. یہ تو بولے نہیں، ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا ہم کر کے دکھلا دیں گے. یہ ہے پوری شریعت. ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھاؤ. لیکن آج ہمارے مزاج کیا ہو گیا؟ اللہ پاک آپ جیسا کہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. پھر ہم جیسا کہیں ویسا کر کے دکھلا دو. لڑائی یہاں ہو رہی ہے. کہنا یہ نہیں ہوتا. پھر اللہ نے وعدہ بھی کر لیا. میں نے کہا نا وعدہ، اللہ وعدہ کر رہے تو ایسا کرے گی تو میں کیا کروں گا؟ لا تخافی ولا تحزنی، بالکل فکر مت کرنا، ٹینشن مت لینا. اللہ کہہ رہے ہیں اسی بچے کو ہم تیری طرف لوٹائیں گے اور نبی بھی بنائیں گے. رسول نبی میں فرق ہے. اتنا بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ قرآن شریف کے 28 پارے ہیں. 28 پاروں 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. صرف 2 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں. 5واں پارا اور 14واں پارا. باقی صاحب 28 پاروں کے اندر موسیٰ 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 بل واسطہ ہے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. کبھی نام لے کر بیان کریں گے، کبھی بغیر نام کے بیان کریں گے. قصہ ان کا ہوگا، نام نہیں لیں گے ان کا اپنا. لیکن 30 پارے ہیں. 30 پارے میں سے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ کیا. کسی نبی کا اتنا تذکرہ نہیں کیا گیا. ابتدا یہ ہے اور انتہا وہ ہے کہ قرآن میں ان کا 28 پارے میں تذکرہ آ رہا ہے. اور ابتدا یہ ہے کہ سمندر میں ڈالا جا رہا ہے. وعدہ کیا لا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا، غم مت کرنا، ٹینشن مت لینا. ارے میرے بچے کا کیا ہوگا، اب مجھے لگتا ہے بچہ ڈوب جائے گا، یہ مجھے تو مت کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. 2 وعدے کیے، اسی بچے کو میں تیری طرف لوٹاؤں گا. اللہ پاک کیسے لوٹائیں گے وہ تجھے نہیں پوچھنا، تو ہم کریں گے. اور نبی بناؤں گا، اب چلے جاؤں گا، بس میں جیسا کہوں ویسا کر. چھوٹے سے سندوق چیلی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے جب لگنے لگا جب بس آنے والے ہیں، آپ کو اندر کا بچہ ہے تب آنے والے ہیں، قتل کریں گے میرے بچے کو. چھوٹے سے سندوق چیلی اور سندوق سے لے کر دریا نیل کے کنارے میں جا کر وہاں ڈال دیا. اور اللہ نے کہا ہے ہم جیسا کہیں. ایک ولایت رکھنا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بار بار اسے فرماتے تھے کہ اللہ جیسا کہے ویسا کر کے دکھلاؤ، تو پھر ہم جیسا کہیں گے ویسا اللہ کر کے دکھائے. افسرا تو اس کی بیوی تھی آسیہ، یہ دیندار تھی. قرآن میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، دعا بھی ملتی ہے. جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسیہ کا نکاح ہوگا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے. چنانچہ اس کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ سمندر کے کنارے ٹہلنے نکلتے تھے. معمول تھا اپنے باندیوں کے ساتھ. رانی ہے نا، ٹہلنے کے لیے نکلتی تھی روزانہ، اس کا معمول تھا. اور 5-6 دنوں سے خواب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرتی تھی. کبھی میرا خواب میں دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. کچھ ہے خواب کی تعبیر، لیکن کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو کتابوں میں لکھتا ہے کہ ٹہل رہی تھی، اچانک ایک صندوق سے سامنے سے آتے ہوئے دکھی. موجیں نہیں تھی. سمندر میں کبھی کبھی موجیں ہوتی ہے اور کبھی کبھی سمندر خاموش ہوتا ہے. تو موجیں نہیں تھی، آ رہی ہے. تو اس سے میں نے کہا اپنے باندیوں سے، دیکھو وہ صندوق سے آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، کھولنا مت، لا کھولنا مت، وہ جو تم لے کے میرے پاس آ رہا. شاید میں نے جو خواب دیکھ رہی ہوں کئی دنوں سے، میرے خواب کی تعبیر اس میں.
اللہ نظام چلا رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ نظام چلا رہا ہے. عام لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ کا کیا نظام ہے. چنانچہ روایت میں یہ ہے وہ صندوق سے لے کر آئی خاص پرائیویٹ سیکرٹری والے جو خادمہ کی قسم کی ہوتی ہے نا, A-B-C-D تو اس سے ایک گروپ کو دے تم لے کر آؤ کھولنا مت. وہ لے کر آئی اور وہ جہاں لے کر خدا کی شان کتابوں میں لکھا ہے 3 دن اور 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام سمندر میں رہے. 3 دن 3 رات موجوں کو اللہ نے کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا, مچھلیوں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا, ہواؤں کو کہہ دیا اس کی حفاظت کرنا. سب اللہ کی باندیاں اور غلام کہ اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں جب دودھ پینے کی ضرورت ہوتی سمندر میں تو ماں پہ ہے, ماں کی شادی تو ہے نہیں, اپنا انگوٹھا منہ میں لے لیتے تھے اور اللہ ان کا پیٹ دودھ سے بھر لیتا تھا. جب دودھ کی ضرورت ہوئی انگوٹھا چھوٹے بچے لیتے نا انگوٹھا. یہ نظام چلا اوپر کا نظام. اوپر کے نظام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. بیماریوں کا آنا, کورونا وائرس کا آنا, دنیا حرکت میں آنا, یہ سارا اوپر کا نظام ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے. وللہ جنود السماوات والارض. عام لوگ نہیں سمجھتے, لوگ صرف اسے دیکھتے ہیں کہ ان کو دکھائی دیتا ہے, لیکن پردے کے پیچھے کرنے والا کون ہے کہ اللہ ہے. 3 دن 3 رات میں موسیٰ علیہ السلام رہے سمندر میں بچپن میں. اور ماں یہاں ٹینشن میں ہے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرے بیٹے کا کیا ہوا, میرے بیٹے کا کیا ہوا. اور یہاں کو تسلی دے رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی, ٹینشن مت لے, ہم تیرے پاس بتاؤں گا, میری ہی بناؤں گا. اور یہ صندوق کیا آئی تو سب سے پہلے آسیہ نے کھولا. یہ آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام لڑکا یعنی مصر میں لڑکے کا ہونا بہت بڑا جرم. کوئی کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے یہ تو شاہی حکومت کے خلاف. پوری رات موسیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سمندر میں رات گزاری, اور جہاں آسیہ نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام ہنسے. جہاں ہنسے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہنسنے کی وجہ سے یہ جتنی مانگیاں تھی, اداسیاں تھی, اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی. بچہ جب پوری رات سوتا ہے میٹھی اور صبح اٹھتے ہنسے تو ماں باپ کے دل میں محبت آتی ہے. ماں باپ پیار کرتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں. اچھا دیکھو دیکھو بھی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, دیکھو لڑکا ہے. تو آپ جو خادمائیوں سے دیکھا جو کہا آپا یہ تو لڑکا ہے. تھوڑی سی یہ بھی صحیح کہ لڑکا ہے تو لڑکا کا رکھنا تو جرم ہے, اور میں تو رانی ہوں. اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کے گھر والوں نے چک لیا اور سیدھا فرعون کے بیڈ روم میں لے گئے جب فرعون سویا ہوا تھا, اور فرعون کو جگایا. یہ کہا کہ دیکھ میں ایک لڑکا لائی ہوں. فرعون نے کہا وہ لڑکا ہوتا لڑکے کے نام سے کرتا تھا. مصر میں عورتیں جو ہوتی تھی وہ حاملائیں ہوتی تھی تو عورتوں کو اتنی تکلیف اپنے پیٹ میں نہیں ہوتی تھی, اس سے ڈبل تکلیف فرعون کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں لڑکا ہے کہ پتہ نہیں لڑکا ہے کہ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. گھر والوں نے چک لیا, فرعون کو جا کر کہا لڑکا لائی, اور پھر وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
فرعون نے کہا کہ ارے لڑکا صبح کیا نام لے رہی ہے تو آسیہ نے جواب دیا دیکھ یہ لڑکا لائی ہوں تیری اور میری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا. ان کے تو اولاد نہیں، حضرت آسیہ کے پیڑ سے تو اولاد نہیں، فرعون کا اولاد نہیں، اور ہمارا کوئی لڑکا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، ہماری اتنی بڑی حکومت ہے یہ ہماری مدد نہیں کرے گا، وارث نہیں بنے گا، اور نتخذہ ولدا اپنا بیٹا بنائیں گے، میری اور تیری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا. تو فرعون نے کیا جواب دیا؟ آسیہ تیری آنکھ کا ٹھنڈک سے لڑکا بن سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا. یہ جواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون اتنا جملہ کہہ دیتا ہاں تیری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، میری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، لہداہ اللہ اسے ہدایت دے گا. کتنی موافقت نہیں کرتا اللہ مسلمان کی ہدایت دے دی تو میں اس سے مخالفت. میری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، میری آنکھ کا نہیں بن سکتا. اور یہ لے کر کھڑی فرعون جو ہے وہ ٹینشن میں کیا کروں. فرعون نے کہتے ایک کام کرو نجومیوں کو بلاؤ. نجومی آ گئے، بھیا لڑکا لائی ہے کیا کریں. نجومی نے دیکھا اس زمانے میں تیل دیکھے جاتے تھے، تیل یہ سمجھتے ہو کالا تیل ہوتا ہے، یہاں تیل ہوتا ہے، یہاں تیل ہوتا ہے، یہاں تیل ہوتا ہے. وہ نشان گئی میں وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے بادشاہ سلامت جتنے لڑکے آپ نے مارے ہیں بے قصور مرے ہیں، اور جو بچہ آپ کی حکومت کو تباہ اور برباد کرے گا 100% یہی لڑکا ہے. یہ تو بچنا ہی نہیں چاہیے. یہ پر تباہی بربادی کا نقشہ ہے، سمندر میں ڈالنا تباہی بربادی کا نقشہ. اللہ کہہ رہے ہم حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فرعون کے محل میں پہنچنا تباہی بربادی کا نقشہ. اللہ وہاں حفاظت کر رہے ہیں. اور بھی نجیمیوں کا کہنا جتنے مرے بے قصور مرے، اور جو 100% آپ کی حکومت کو ختم کرے گا وہ یہی ہے. اور سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا. جج ہوتے ہیں نا جج، سارے جج مل گئے، ایک نے بھی مخالفت نہیں کی، یہ سارے جج اس دور سے 100% یہ اس کو میں چھوڑنا مت. اب جب یہ فیصلہ ہوا آسیہ کو ٹینشن ہوا تو آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور فرعون کے گود ہی پٹکا. اس بچے سے تو ڈرتا ہے، معصوم بچہ ہے، اس کے بڑے ہونے سے پتہ نہیں تو زندہ رہتا ہے نہیں رہتا، میں بھی زندہ رہتی ہوں نہیں رہتی، تو ڈرتا ہے کیا غصے میں یہ پٹکا. موسیٰ علیہ السلام تھے وہ کھیلنے لگے جیسے بچہ حرکتیں کرتا ہے. داڑھی پکڑی، اس کی بہت بڑی داڑھی تھی فرعون نے، اصلی ہیرے جڑے ہوئے تھے اس پر. داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کر ایک تماشا مارا موسیٰ علیہ السلام. اور محل تو ہوا ہے، نجومی ہے، وزراء ہے، عمرا ہے، بیویاں ہیں، باندھی آئے، سب کے سامنے. تو سب نے کہا بادشاہ سلامت ابھی سے آپ کی پٹائی شروع ہو گئی، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. یہ سب تباہی بربادی کا نقشہ، یہ سب تباہی بربادی کا نقشہ. فتنہ کا فتونہ 28 پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا. پہلے پارے میں شروع کی 28 پاروں، صرف 5واں پارا 14واں پارا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، باقی سب جگہ ملے گا. سب پورے مجلس بادشاہ تھا، پورے مجلس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو تو آپ چھوڑیے مت. لیکن بیوی ہوتی ہے، بیوی کی محبت ہوتی ہے فطری اللہ نے جو رکھی ہے. آسیہ جو ہے وہ اصرار کرتی نہیں نکلنا، اور فرعون انکار کرتا رہا نکلنا میں تو قتل کروں. آسیہ کہتی رہی تو جس کا راستہ نکالو، یہ بچے کو میں قتل ہونے نہیں دوں. اس کی پریشانی سے مجھے کچھ دور نظر آ رہا ہے، ابھی تو بچے ہیں، کب ملے گی نبوت، کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، تو بہت بات کی چیز ہے. لیکن آنکھیں بعض مرتبہ کسی کی آنکھ میں اللہ نور داخل کر دیتا ہے. اتق فراست النوم فإنه ينظر بنور اللہ.
حدیث میں آتا ہے مومن کی طرف سے بقیہ تفصیل انشاءاللہ اگر رہے بمبئی میں تو آئندہ جمعہ پوری کریں گے انشاءاللہ.